بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 331 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ قصص کی منتخب کردہ آیات 14 سے لے کر 17 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفصیلی اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور موسیٰ جب اپنی کامل جوانی کو پہنچ گئے اور وہ 30 یا 33 سال کے ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے ہی ان کو حکمت اور دین کی سمجھ عطا کی. اور ہم اس طرح جیسا کہ موسیٰ کو جزا دی اپنے اوپر احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ. اور موسیٰ شہر میں یعنی فرعون کے شہر میں جس کا نام منف تھا، ایک مدت غائب رہنے کے بعد ایسے وقت میں داخل ہوئے کہ شہر کے لوگ قیلولہ کے وقت غافل تھے. یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا. یہ ایک تو اس کی برادری کا یعنی اسرائیلی تھا اور دوسرا اس کے دشمن کی برادری کا یعنی قبطی تھا. قبطی اسرائیلی کو اس بات پر مجبور کر رہا تھا کہ وہ لکڑیوں کو فرعون کے مطبخ میں لے چلے. جو موسیٰ کی برادری کا تھا اس نے اس شخص کے خلاف جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا موسیٰ سے فریاد کی. تو موسیٰ نے قبطی سے کہا تو اس کو چھوڑ دے، اسے جانے دے. کہا گیا ہے کہ اس قبطی نے حضرت موسیٰ سے کہا میں ارادہ کر چکا ہوں کہ لکڑیاں تیرے سر پر رکھ دوں، جس پر حضرت موسیٰ نے قبطی کو ایک گھونسا مار دیا، یعنی ہاتھ بند کر کے مکہ مار دیا. موسیٰ بہت قوی اور سخت گرفت والے تھے، چنانچہ موسیٰ نے قبطی کو قتل کر دیا، حالانکہ اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، اور اس کو ریت میں دفن کر دیا. اور حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ قتل شیطانی حرکت ہے جو میرے غصہ کو بھڑکانے والا ہے. بلا شبہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے، غلطی میں ڈال دیتا ہے. نادم ہو کر عرض کیا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے پروردگار، میں نے قبطی کو قتل کر کے خود اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے، آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، بلا شبہ وہ غفور الرحیم ہے. یعنی اللہ رب العزت ان دونوں صفات کے ساتھ ازلاً ابداً متصف ہے. موسیٰ نے عرض کی اے میرے رب، میرے اوپر تیرے مغفرت کا انعام فرمانے کے صدقہ میں میری حفاظت فرما. اگر تو نے میری حفاظت کی تو میں آئندہ مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا. آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف.
رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب موسیٰ اپنی پوری قوت یعنی جوانی کو پہنچ گئے اور توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو علم و حکمت عطا فرمایا اور ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اشد اور استوا کے معنی میں علماء و مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لما بلغ اشدہ، اس کی تفسیر میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان دونوں لفظوں کا ایک معنی ہے، یعنی جب حضرت موسیٰ اپنے طبعی ارتقاء کے کمال کو پہنچ گئے اور ان کا مزاج معتدل ہو گیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان لفظوں کے معنی الگ الگ ہیں اور ان کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اشد کا معنی ہے جسمانی اور بدنی قوت کا کمال، اور استوا کا معنی ہے قوت عقلیہ کا کمال، یعنی جب ان کا بدن اور ان کی عقل کامل ہو گئی۔ دوسرا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ اشد کا معنی ہے ان کی قوت کا کمال اور استوا کا معنی ہے ان کی خلقت کا کمال، یعنی جب ان کی قوت اور ان کی تخلیق اپنے کمال کو پہنچ گئی۔ تیسرا معنی اس میں یہ کرتے ہیں کہ اشد کا معنی ہے وہ بلوغت کو پہنچ گئے اور استوا کا معنی ہے ان کی تخلیق کامل ہو گئی، یعنی اللہ رب العزت نے ان کے جسم کو جہاں تک بنانا تھا وہاں تک بنا دیا۔ چوتھا قول اس میں یہ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا عام طور پر انسان 18 سال سے 30 سال تک اشد ہوتا ہے اور اس کی قوت اور جسامت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور 30 سے 40 سال تک کی عمر اسی حالت پر قائم رہتا ہے، اس کی جسامت اور قوت میں زیادتی ہوتی ہے نہ کمی، اور 40 سال سے اس کی جسامت اور قوت میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد برحق ہے، کیونکہ انسان کی عمر کی ابتدا سے اس میں نشو و نما شروع ہوتی ہے، پھر وہ اسی حالت پر قائم رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا جسم کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم کی نشو و نما 20 سال کی عمر تک ہوتی ہے، 20 سے 30 تک نشو و نما بہت کم ہوتی ہے اور اس کی قوت میں بتدریج اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور 30 سے 40 تک وہ اسی حالت پر قائم رہتا ہے، اور 40 سے 60 تک کی عمر میں جسامت کم ہو جاتی ہے، لیکن یہ کمی غیر واضح اور خفی ہوتی ہے، اور 60 سال سے آخر عمر تک اس کے جسم میں واضح کمی ہوتی ہے۔ علامہ سید محمود آلوسی لکھتے ہیں کہ اشد کا معنی ہے حد قوت تک پہنچنا، اور یہ حد شہروں، زمانوں اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے لغت اور تفسیر کی کتابوں میں اس کی مختلف تعبیرات ہیں۔ اولا یہ ہے کہ اشد کا معنی ہے بدن اور جسم کی قوت کا اپنے کمال کو پہنچنا اور نشو و نما کا رک جانا، اور استوا کا معنی ہے عقل کا اپنے کمال اور اعتدال کو پہنچنا۔ اور حضرت موسیٰ کے متعلق بغیر حدیث کے اشد اور استوا کے لیے کسی عمر کا تعین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز شہروں، زمانوں اور احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ کو ہم نے علم و حکمت عطا فرمایا۔ حکم اور علم کی تفسیر میں حضرت ابن عباس نے فرمایا جب ان کی عمر 40 سال ہو گئی، اور حکم سے مراد یہاں پر وہ حکمت ہے جو ان کو نبوت سے پہلے دی گئی، اور علم سے مراد دین کی فقہ۔ امام محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ ان کو ان کے دین اور ان کے آبا کے دین کا علم دیا گیا، اور بنی اسرائیل میں سے 9 آدمی تھے جو ان کے احکام سنتے تھے اور ان کی اقتداء کرتے تھے اور ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور یہ ان کو نبوت دیے جانے سے پہلے کا معاملہ تھا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور موسیٰ اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب لوگ غافل تھے، اور وہاں انہوں نے 2 مردوں کو لڑتے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ جب جوان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے آبا کے دین کا علم عطا فرمایا، تو انہوں نے جان لیا کہ فرعون اور اس کی قوم باطل ہیں۔ حضرت موسیٰ نے دین حق کا بیان کیا اور ان کے دین کی مذمت کی، اور یہ چیز مشہور ہو گئی کہ یہ فرعونی ان کے مخالف ہو گئے، اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا وعظ سننے لگی، ان کا وعظ سننے لگی اور ان کی اقتداء کرنے لگی۔
فرعون کا خطرہ یہاں تک بڑھا کہ حضرت موسیٰ کے فرعون کے شہر میں بہت محتاط ہو کر داخل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایسے وقت میں شہر میں داخل ہوئے جب شہر والے غافل تھے۔ اکثر مفسرین کے نزدیک وہ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت لوگ قیلولہ کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کا درمیانی وقت تھا، مگر پہلی روایت اولا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن زید نے یہ کہا ہے کہ اس غفلت سے مراد یہ نہیں کہ وہ لوگ نیند میں غافل تھے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ وہ لوگ حضرت موسیٰ کے واقعہ اور ان کے ذکر سے غافل ہو چکے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ جب کم سن تھے تو انہوں نے فرعون کے سر پر لاٹھی ماری تھی اور اس کی داڑھی نوچ لی تھی، تو فرعون نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر کچھ انگارے لائے گئے، حضرت موسیٰ نے انگارے اٹھا کر منہ میں ڈال لیے، جس سے ان کی زبان جل گئی تھی، اس وجہ سے ان کی زبان میں گھرا پڑ گئی تھی۔ تب فرعون نے کہا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، لیکن اس کو اس کے گھر اور اس کے شہر سے نکال دو۔ پھر حضرت موسیٰ کو نکال دیا گیا اور وہ جوان ہونے تک اس شہر میں داخل نہیں ہوئے اور لوگ ان کا ذکر بھول چکے تھے۔ جب موسیٰ اس شہر میں داخل ہوئے تو دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک بنی اسرائیل میں سے تھا، ایک آل فرعون میں سے تھا۔ اسرائیلی نے فرعونی کے خلاف حضرت موسیٰ سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ نے غضب میں آ کر فرعونی کو ایک گھونسا مارا۔ ان کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ شخص مر گیا۔ تب موسیٰ نے یہ کہا کہ یہ کام شیطان کی طرف سے سرزد ہوا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے روایت کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اس فرعونی سے کہا کہ اس اسرائیلی کو چھوڑ دو۔ اس فرعونی نے کہا، اے موسیٰ تم کو معلوم نہیں یہ ہمارے مالک فرعون کو برا کہتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اے خبیث تم نے جھوٹ بولا، مالک صرف اللہ ہے اور فرعون اور اس کے کاموں پر لعنت ہو۔ جب فرعونی نے یہ بات سنی تو وہ اسرائیلی کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ سے لڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے ایک گونسا مارا تھا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے جو یہ فرمایا کہ یہ شیطان کا عمل تھا، یہ بحسب ظاہر فرمایا، یعنی ظاہر میں یہ شیطانی عمل تھا، اگرچہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ اور انہوں نے جو دعا کی کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما، تو یہ ان کی تواضع اور انکسار ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے دعا میں عرض کیا، اے میرے رب تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، اب میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ انعام سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو جو علم و حکمت عطا فرمایا اور ان کو انبیاء سابقین کی سیرت اور ان کے طریقہ کار پر چلایا تھا، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کرنے کو معاف فرما دیا تھا، کیونکہ وحی کے نزول سے پہلے کا واقعہ ہے اور اس وقت ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنے فضل سے معاف فرما دیا ہے۔ ثعلبی نے کہا ہے کہ حضرت موسیٰ کی مراد یہ تھی، چونکہ تو نے اس قتل کے بعد مجھ کو کوئی سزا نہیں دی۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، چونکہ تو نے مجھے ہدایت پر برقرار رکھا اور مجھے استفسار کرنے کی توفیق عطا کی، اس کے شکر میں اب کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ مجرموں کی مدد کرنے سے مراد یہ ہے کہ میں اب فرعون کے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ حضرت موسیٰ ایک روایت کے مطابق فرعون کے ساتھ رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ ابن الفرعون کہلایا کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ کی دوسری تفسیر کچھ یوں کرتے ہیں، بعض روایات کے مطابق وہ اسرائیلی کافر تھا، جیسا کہ قرآن شریف میں موجود ہے کہ وہ ان کی جماعت میں سے تھا۔ اس سے مراد دین میں موافقت نہیں ہے، صرف نسب میں موافقت ہے۔ اسی بنا پر حضرت موسیٰ نادم ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک کافر کی کافر کے خلاف مدد کی، پس انہوں نے کہا کہ آئندہ مجرمین یعنی کافرین کی مدد نہیں کروں گا، لیکن ان کا یہ اقدام گناہ نہیں تھا، کیونکہ وہ اسرائیلی مظلوم تھا اور مظلوم خواہ کافر ہو اس کی مدد کرنا مستحسن ہوتا ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ کا نادم ہونا محض ان کی تواضع اور انکساری تھی۔ اس آیت مقدسہ سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ ظالموں کی مدد کرنا جائز نہیں ہے۔ عطا نے کہا ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ ظالم کی مدد کرے، نہ اس کو کچھ لکھ کر دے،
اور نہ اس کی مجلس میں بیٹھے، اگر اس میں سے کوئی بھی کام کیا تو وہ ظالموں کا مددگار ہو جائے گا۔